ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ جوان کو روزانہ گاؤں سے نکل کر فیکٹری کی طرف جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا۔ جوان کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی سفر کر کے فیکٹری کی طرف جاتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان چاق و چوبند بھی رہتا ہے۔ چونکہ اس کا گزر کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا تو وہ خود کو انتہائی تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کی دوسری جانب ایک قبرستان بھی موجود تھا۔ چنانچہ نوجوان گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی کرتا جاتا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کرتا تھا۔ لیکن گزشتہ 3 دنوں سے ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس معاملے کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، جوان جہاں سے پچھلے 10 سالوں سے گزر رہا تھا اور پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا جو پچھلے 3 دنوں سے ہو رہا تھا۔ ناظرین، گزشتہ 3 دنوں سے وہ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتیں۔ چنانچہ وہ پریشان تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے ہوتے تو ہیں، مگر وہ اس قدر بھونکتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس قدر شور مچاتے ہیں۔ قبرستان میں تو ہمیشہ سناٹا چھایا رہتا ہے اور اسی لیے اس کو شہر خاموشیاں کہا جاتا ہے۔ پھر یہ شہر خاموشیاں میں شور کیسا؟ اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اب تو اس کو مسلسل 3 دن گزر چکے تھے۔ نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس قبرستان میں داخل ہوگا اور مکمل چھان بین کرے گا کہ آخر یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 روز پہلے جس شخص کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، اس کی قبر پہ کتوں کا ایک گروہ کھڑے ہو کر بھونک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوا کہ 4 روز پہلے تو یہ قبر بنی ہے اور اس پر کتوں کا یہ بھونکنا کیسا۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں جا کر بزرگوں کی پنچایت کو اس معاملے سے آگاہ کرے گا تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں آخر کیا وجہ ہے کہ کتے اس قبر پر مسلسل 4 روز سے بھونک رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس گاؤں آتا ہے اور اپنے گاؤں والوں سے اس قبر اور کتوں سے متعلق تمام احوال بیان کر دیتا ہے، ناظرین، کیا اس کے بعد قبر کو کھولا گیا؟ اور اگر کھولا گیا تو گاؤں والوں نے قبر کے اندر کیا مناظر دیکھے اور اس سے گاؤں والوں کو کیا عبرت حاصل ہوئی؟ تو ناظرین، گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ لیا جائے اور فتویٰ لیا جائے کہ کیا ایسی صورتحال میں قبر کو کھولنا چاہیے، کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ مولوی صاحبان کے علاوہ اس کے گھر والوں کی اجازت بھی ضروری تھی، اس لیے تمام بزرگ اس کے گھر پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح آپ کے دفن کیے ہوئے شخص کی قبر پر کتے 4 روز سے مسلسل بھونک رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ قبر کو کھول کر دیکھا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی اجازت ضروری ہے۔ مردہ شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ قبر کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر موجود نہ ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اس بات پر زیادہ غور کیا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھا جائے، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وجوہات سامنے آ جائیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کہیں دونوں بھائیوں میں کوئی انبن ہو۔ چنانچہ ناظرین، مردے کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے، لیکن اب گاؤں والوں کا ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور کھدائی کا سامان بھی آ چکا تھا، اور پھر کھدائی کا کام شروع ہوا اور وہ کتے جو گزشتہ 4 روز سے موجود تھے وہ بھی آس پاس منڈلاتے رہے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا خوفناک اور حیران کن منظر سامنے آیا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی قبر کی مٹی اور پتھر ہٹائے گئے تو لوگوں نے یہ دیکھا
کہ قبر کے اندر مردے کو سور کھا رہے ہیں اور ایسے ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا اسلام میں نام لینا بھی منع ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ چیختے چلاتے اپنے گھروں کو بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنا جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کی قبر میں اس قدر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ لہٰذا پھر سے اہل علاقہ اکٹھے ہو کر مردہ شخص کے گھر گئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایسا یہ کون سا گناہ کا کام کیا کرتا تھا جو اب اس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سوال کیا، تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس کے باعث وہ اس قدر عذاب میں مبتلا ہے کہ اس کے مرنے کے 3 دن کے بعد اس کا گوشت مردار جانور کھا رہے ہیں اور کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر مسلسل بھونک رہے ہیں؟ مردہ شخص کے بھائی نے جواب دیا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا اور سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اسے نہ گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی فکر تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا، اپنے باپ کو مارتا تھا۔ کبھی اسے نشے خریدنے کے پیسے نہ ملے تو اپنی بہن کو بازار میں بیٹھنے تک لے جایا کرتا تھا۔ یوں اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے وہ آج اپنی قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہوگا۔ ناظرین، ہمارا کتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے کہ جس میں انسان کے لیے پہلے سے ہی اچھائی اور برائی کے کاموں کے متعلق آگاہی موجود ہے۔ ناظرین، شراب پینا اسلام میں حرام ہے اور جو شخص شراب پیے گا 40 روز تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نشہ کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نشے سے اور قبر کے عذاب سے اور اپنی ناراضگی سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید ایسی ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔